أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل حضرات گرامی، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن فتح ہو چکا تھا، وہاں کا گورنر اور داعی بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے روانہ ہونے سے پہلے کچھ ارشادات، ہدایات فرمائی اپنے اس گورنر کو جو کہ ابھی یمن جانے والا ہے، یمن جو کہ نیا نیا فتح ہوا ہے، مکہ سے مدینہ دار الخلافہ ہے، اور وہاں سے یمن کا گورنر نیا جو مقرر ہو چکا ہے ابھی روانہ ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گورنر کو جو ہدایات فرماتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اِنَّكَ لَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، کہ تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو، جس ملک میں جا رہے ہو، وہاں اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ رہتے ہیں، لہذا فَلْيَكُنْ اول ما تدعوہم الیہ، لہذا جو پہلی چیز ہے جس کی تم نے ان لوگوں کو دعوت دینی ہے وہ ہے الی ان یوحدوا اللہ، اس بات کی طرف بلانا ہے کہ ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ دوسری روایت میں الی ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ اس بات کی طرف بلاؤ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اور دوسری بات جو اس کے ساتھ ہے وَأَنِّي رسول اللہ، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ خلاصہ کیا
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمانوں کا گورنر ہو یا خلیفہ وقت ہو یا ممبر پہ کھڑا ایک امام مسجد ہو یا گھر میں بچوں کی تربیت کرنے والا ایک سرپرست سربراہ والد محترم ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی رعایا، اپنی قوم، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنے ادارے، سب میں جو تربیت کا نظام ہے اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھے۔ اب مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت، اپنے ادارے کا نظام، اپنی مسجد کا نظام، اپنے گھروں کی تربیت کا نظام، اپنے ملک کا جو ہے موٹو کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو اس دور میں یہود و نصارہ بھی کہتے تھے، اور محمد رسول اللہ اس دور میں ہر مسلمان کہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ برکات، وہ نتائج جو اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ خلفاء راشدین کے دور میں، خیر القرون میں، ائمہ محدثین کے دور میں، آج ہم وہ برکات اور نتائج کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ حضرات گرامی، اس کا اگر ہم علماء کرام کی تحقیق کی طرف اگر ہم دیکھیں، جس طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور مجدد عصر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس طرح کے ائمہ اہل سنت کی جب ہم دعوت دیکھتے ہیں، ان کے علمی کاوشوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی دلائل میں جب ہم اسلام کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان در حقیقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اصل تفسیر سے ہی غافل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اصل مقصد سے ہی ہٹا ہوا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے سے پوچھ لے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ہو سکتا ہے ترجمہ بھی غلط کرے۔ قرآن میں کتنی جگہ پر لا الہ الا اللہ آتا ہے، ترجمے اٹھا لے، جگہ جگہ آپ کو اس میں ترجمہ ناقص ملے گا کہ جو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے وہ صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی مسلمانوں کو۔ حضرات گرامی، لا الہ الا اللہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ہے، حتیٰ کہ آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اول آخر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں تمام لوگوں سے لڑتا رہوں، جنگ کرتا رہوں، مطلب میری دشمنی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کسی قوم یا ملک سے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ خالی اقرار نہیں، ایمان کے 3 ارکان ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت دینا۔ ایک ہندو یا سکھ زبان سے پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے ساتھ کیونکہ رہتا ہے، ہمارے محلے داری میں ہے، ہمارے
ساتھ رہتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو پڑھنے سے کوئی منتر نہیں ہے کہ وہ فوراً سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان ہو گیا، پاک ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اور بھی ضروری ہے۔ ایک کام تو اس نے کر لیا، زبان سے پڑھ لیا ہے، لیکن زبان سے تو منافقین نے بھی پڑھا تھا۔ منافقین نے بھی زبان سے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے دل اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ زبان کے ساتھ اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں جو نفی اس بات ہے، کس چیز کی نفی ہے، کس بات کا اس بات کرتا ہے یہ بندہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نفی اس بات کا معنی ہی نہیں پتا، تصدیق کس چیز کی کرے گا، گواہی کس چیز کی دے گا جب اصل کیس کا ہی نہیں پتا۔ ہم آج کسی کی گواہی نہیں مانتے، کسی جھگڑے میں، کسی مسئلے میں، جب اگر ہمیں پتا ہو یہ بندہ اس موقع پر تھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں بات کیا چل رہی ہے، تو ایسے ہی گواہی چل جائے گی۔ گواہی کے لیے بندے کا عقل مند ہونا اور اس کے علم میں ہونا ساری بات، پھر ہم گواہی لیتے ہیں اس کی، اور یہ تو سب سے بڑی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ تو اتنی عظیم گواہی ہے لا الہ الا اللہ کی کہ سب سے پہلے اللہ نے خود دی ہے گواہی، اور اس کے فرشتوں نے، اور اس کے ساتھ اہل علم نے۔ بشر میں سے اہل علم کا اللہ تعالیٰ نے مقام، علماء کا مقام فرشتوں کے برابر کر دیا جب وہ توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہر عالم نہیں، وہ علماء جو توحید کی گواہی دیتے ہیں اور توحید کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ مسجد پر توحید لکھ دے، کل ادھر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھنڈا لگا دے یا اللہ مدد کا، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ایک ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سیکھے گا، اور پھر لا الہ الا اللہ میں جو نفی اس بات ہے، محمد رسول اللہ میں جو تاکید ہے کہ ایک شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے علاوہ کسی کی اتباع اور اطاعت نہیں ہو سکتی، جس نے محمد کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی جنت میں داخل ہونے سے انکار کے مترادف ہے، کہ گویا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے جنت میں نہیں جانا۔ اتنی بڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب تک یہ معلوم نہ ہو بندے کو تو کس بات کی تصدیق کرے گا؟ پہلی شرط ہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ اس کے اندر نفی اس بات کیا ہے۔ ایمان کے ارکان کی بات، ایمان کیا ہے اس کی بات ہو رہی تھی کہ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور عمل سے ثبوت۔ اور عمل سے ثبوت کس چیز کا دے گا جب پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ میں کیا کہا گیا ہے، کس چیز کا اس بات ہے، کس چیز کی نفی ہے، تو کس چیز کا ثبوت دینا ہے؟ تو ایسی گواہی، ایسے لا الہ الا اللہ کے نعرے جنت کے دروازے کی چابی نہیں بن سکتے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، انہیں کسی
ایک خارجی نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں اہل سنت، آپ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے یہ نہیں سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ کسی مرجی نے کہا، فرقے تھے، فرقے ہیں، جب آپ علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ عقیدے میں گمراہی کی وجہ سے فرقے بنتے ہیں، جہالتوں کی وجہ سے لوگ فرقوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اس تابعی نے فرمایا کہ کوئی ایسی چابی کبھی دنیا میں دیکھی ہے جس کے دانت نہ ہوں اور یوں ہی تالا کھول دے؟ تو لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اس کی شرائط ہے، اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں جو نفی اس بات ہے اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، کس چیز کی نفی کی ہے۔ لہذا اختصار کے ساتھ ہم اس بنیادی نقطے کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد ہو، گھر ہو، ریاست ہو، خارجہ پالیسی ہو، مسلمان ملکوں کا وفد باہر جا رہا ہو، اقوام متحدہ میں خطاب ہو، جہاں بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنروں کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ جہاں بھی جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی دعوت کو بلند کرو، واضح کرو کہ میں وہ ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے والا ہوں۔ اس کی بیس پر میری دوستی دشمنی ہوتی ہے، کسی ملک سے اگر میری دشمنی ہے تو اس کی بنیاد بھی یہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ حد بندی کر دی ہے کہ دشمنی دنیا کے لوگوں سے، قوموں سے، ملکوں سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہمارے بھائی نہیں بن جاتے۔ باقی معاملات الگ ہیں، یعنی خارجہ پالیسی رہے گی، معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، تجارتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری تفصیلات شریعت میں ہیں، لیکن ایک جو دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ میرا مسلمان کا بھائی ہے، یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے۔ اگر آج کوئی یہودی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ میرا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے، اور اپنا خونی رشتہ اگر کسی غیر مسلم سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارا بھائی نہیں۔ باقی اس کے حقوق جو ہیں، اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں، ماں باپ ہونے کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں، اسلام ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے۔ پڑوسی ہمارا غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ ہم اس نے سلوک کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ ملک کا شہری ہے کوئی غیر مسلم، ہم اس کی جان تک کی حفاظت کرتے ہیں، مال تک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی جان مال کو نقصان پہنچانے کو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ ہے جو آدمی مسلمان ریاست میں کسی بھی غیر مسلم کو اس کے مال یا جان کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، کسی غیر مسلم کی جان مال کو نقصان پہنچائے۔ بات ہو رہی ہے جو ہمارا ایک تعلق ہے، دل کا تعلق، مختلف قبائل کے لوگ آج مسلمان بھائی بھائی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس میں دو چیزیں ہیں، نفی اور اثبات۔ نفی ہے لا الہ، یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نفی کس چیز کی ہے؟ یہ الہ، لا الہ، لا کا مطلب نہیں ہے کوئی الہ۔ الہ کہتے ہیں جس کو بھی کوئی پکارے، جس کی بھی کوئی نظر و نیاز کرے، چاہے وہ درخت ہے، اگر اس کے نظر و نیاز کوئی کرتا ہے، اس کے پاس جا کر کوئی چڑھاوے چڑھاتا ہے، یہ اس کا الہ ہے۔
کوئی جنوں کو پکارتا ہے، کوئی فرشتوں کو پکارتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبیوں کو پکارا جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جاتا تھا، عزیر علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو مشرکین مکہ پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، واسطہ بناتے تھے، وسیلہ بناتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور کہتے تھے کہ رازق، مالک، خالق، مشکل کشا اللہ ہے. یہ مشرکین عرب. اگر وقت تھوڑا ہے، ورنہ ان کا ایک ایک عقیدہ قرآن میں ذکر ہوا ہے. یہاں تک مانتے تھے مشرکین مکہ کہ مشکل کشا اللہ ہے، اور مشکل میں پکارتے اللہ ہی کو تھے، اور پکارنے سے پہلے اعلان کرتے تھے کہ اپنے شرک سے توبہ کر کے پکارو، توحید کے ساتھ پکارو اللہ کو. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پس جب اللہ تعالیٰ ان کی مشکل ہٹا دیتا، ٹال دیتا، پھر وہ تقلید کی وجہ سے، باپ دادا کی تقلید کی وجہ سے شرک کے اوپر آ جاتے تھے. اور شرک ہوتا ہی جب ہے جب بندہ اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہو اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، ورنہ شرک ہی نہیں ہے. شراکت داری کب ہوتی؟ ایک آدمی اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ کام جو اللہ کے لیے کرنے چاہیے تو وہ غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہے. مطلب ڈرتا ہے غیر اللہ سے بھی، کہیں فلاں چڑھاوا نہ چڑھایا، فلاں منت نہ مانی تو بچے نہ بیمار ہو جائیں، کاروبار نہ ٹھپ ہو جائے، ہمارے گھر میں کوئی آفت نہ آ جائے، فلاں نذرانہ نہ چڑھایا، فلاں ذبیحہ نہ کیا. تو نفع نقصان کا مالک کون؟ یہ درخت یا اللہ ہے؟ اللہ کے بارے میں بھی یقین ہے اور درخت کے بارے میں بھی ڈرتا ہے کہ یہ درخت میں بھی کوئی ایسی طاقت ہے، کسی نے ٹہنی کاٹی تھی اور بس الٹا ہو گیا تھا. اللہ سے بھی اتنا تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا کہ نماز چھوڑ دی تھی، میرا نماز فلاں نقصان ہو گیا. اگر یوں ڈرے کہ میری نماز چھوٹ گئی تو میرا نقصان ہو جائے گا، یہ ڈرنا عبادت ہے. اور کہتا ہے اس درخت کے سامنے میں، اس درخت کے پاس سے میری گاڑی گزری تھی، میں نے الارم نہیں بجایا تھا، سلامی نہیں دی تھی، سلامی کے طور پر الارم نہیں بجایا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور ظالم اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بستیوں کو بستیاں الٹ پلٹ کر دی تھی اس وجہ سے کہ وہ شرک کرتے تھے. شرک جیسے ظلم سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جتنی قومیں تباہ کی ہیں ان شرک کی وجہ تباہ کی ہیں. قرآن گواہ ہے. شرک سے نہیں ڈرتا کہ کہیں میرا گھر نہ اللہ تباہ کر دے اس جرم میں تباہ نہ ہو جاؤں. درخت سے ڈرتا ہے کہ اس کے پاس سے گزرو تو سلامی کرو، گاڑی ہو تو الارم بجاؤ، ٹرین ہو تو ٹرین کا بھی الارم بجاؤ، اور نہیں جب بجایا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ جو خوف ہے یہ خوف عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. اللہ سے بھی ڈرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اللہ کچھ نہیں کرتا. اسی کو تو شرک کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، غیر اللہ سے بھی ڈرتا ہے. اگر صرف غیر اللہ سے ڈرے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے قرآن میں کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. جو اگر کسی شخص کو دیکھو کہ کہتا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، میں نہیں مانتا، جس طرح آج کل کوئی پڑھے لکھے تھوڑی سی فزکس کی 2-4 فارمولے پڑھ لیتے ہیں اور انگریز سائنسدانوں کا تھوکا ہوا تھوڑا سا چاٹ لیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا فلسفے کی اور سائنسدانوں کی تھوڑی سی ہوا محسوس ہونے لگتی ہے اور جھٹ سے کہتا ہے کوئی خالق مالک نہیں ہے، ساری کائنات ایسے چل رہی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے لوگوں کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. یہ صرف جو ہے انکار کر رہے ہیں زبان سے، ان کے دلوں میں یقین ہے، دلوں سے یقین نہیں نکال سکتے اللہ کی ربوبیت کا. خالق کائنات جو ان لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے. مطلب دنیا میں کوئی ایسا بشر آج تک اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جس کے دل میں اللہ کی ربوبیت، اس اللہ کے وجود کا انکار کی تصدیق موجود ہو. زبان سے انکار کرے گا، دل اس کو ملامت کرے گا. یہ اللہ نے بتا دیا. باقی جتنے بھی نبی آئے، نبیوں نے اپنے اپنی قوموں میں، اپنی اپنی بستیوں میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، دعوت دی. لوگوں نے اللہ کی عبادت میں شرک شروع کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے بارے میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ جتنے بھی یہ مشرکین ہیں یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی عبادت میں شرک کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے. یہ جو ہمارا عام سادہ سے لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے نا کہ مشرک کا مطلب ہے، کافر کا مطلب اللہ کو نہ ماننے والا. اللہ کو مانتے ہیں اپنے حساب سے، اللہ کے وجود کے انکاری نہیں ہے، اور بلکہ اللہ کے بارے میں بڑے بڑے عقیدے رکھتے ہیں. لیکن اللہ کا رسول جس طریقے سے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور عبادت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں شرک کے تھوڑی سی ملاوٹ کو بھی پسند نہیں کرتا. آپ مسلمان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حج کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی نے خون پسینہ ایک کر کے حلال کمایا اور آرام سے کسی مسجد میں دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، کوئی اس سے بدلہ نہیں چاہتا. کتنا بڑا عمل ہے. لیکن یہ بڑے بڑے اعمال اگر اس میں ریاکاری آ جائے، ریاکاری صرف دل میں سوچ لیا، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، لوگ کہیں گے حاجی ہے. مسلمان، عام سا مسلمان بھی جانتا ہے کہ اس ریاکاری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا عمل، چاہے اس میں کروڑوں روپے لگائے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اس عمل پر اس کو کچھ نہیں ملتا بلکہ اس کے کھاتے میں شرک اصغر لکھ دیا جاتا ہے. یہ تو وہ عمل تھا جو اللہ کے لیے کیا تھا بندے نے، صرف ریاکاری دکھلاوا آ گیا، عمل ضائع ہو گیا اور کھاتے میں شرک بھی لکھا گیا جس کی سزا جہنم ہے. اور ایک آدمی کرتا ہی عمل غیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا، ڈرتا ہے غیر اللہ سے، جبکہ ڈرنا عبادت ہے. اللہ سے ڈرنا ڈرنا عبادت ہے اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں. امید لگانا ہمارے ہاں دانے بیماریاں نکل آتی ہیں بچوں کو، محلے میں کوئی بندہ کہہ دیتا فلاں قبر پہ، فلاں مزار پہ جھاڑو دے آؤ، تیل دے آؤ، بیماری ختم ہو جائے گی. یہ کون سی میڈیکل میں دوائی ایجاد کی ہے؟ ہاں، اگر میڈیکل میں کوئی چیز ایجاد ہوئی ہے، شریعت اس کی تائید کرتی کہ علاج کراؤ، کھاؤ، دوائی کھاؤ، چاہے فرانس سے آئی ہے دوائی کھاؤ. لیکن یہ دوائی ہے کہ فلاں مزار پر آپ جھاڑو دے دو اور جا کے نذرانہ چڑھاؤ، تیل دے آؤ کہ وہ چراغ جلاؤ. اگر شریعت نے کوئی شفا کا ذریعہ نہیں بتایا اور نہ میڈیکل میں اس کی کوئی گنجائش ہے، تو ایسے سارے اسباب جن کو بندے لوگ شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ سارے شرک میں آتے ہیں. لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے؟
ایک شرکیہ کام کر کے آتا ہے، نذرانہ چڑھا آتا ہے اور بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، دل سے مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ ابھی سورہ فاتحہ کا دم کر لو، پڑھ کے پھونک مار لو اپنے تکلیف کی جگہ پر، یا اگر کہیں تکلیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ ہاتھ رکھ لو تکلیف والی جگہ پر، 3 دفعہ بسم اللہ کرو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 7 دفعہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاضر، 7 دفعہ دعا پڑھو، درد کا علاج ہے۔ ویسے بھی دم، سورۃ الفاتحہ کا دم کر لو، آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لو۔ بخار ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس والی سورت پڑھ کے 3 دفعہ یہ عمل کرتے تھے کہ دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، تھوڑے تھوک کے چھینٹے ہوتے تھے اور اپنے پورے پہلے سر پہ، پھر اپنے چہرے پہ، پھر اپنے آگے جسم کے اگلے حصے پر، پھر پیچھے جہاں جہاں ہاتھ جائے پھیرتے تھے۔ جب بھی بخار ہوتا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ تو اگر یہ بتایا جائے کر بھی لے، خود کر بھی لے، پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ایک شریعت کام، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی نصیحت، ایک نسخہ، اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کہیں جائیں گے، کوئی درخت کے نیچے کوئی کالا جادوگر شیش ناگ جیسی شکل والا بیٹھا ہوگا، کوئی کاہن، کوئی زندیق قسم کا شخص، اس سے جا کے جھاڑ پھونک جھاڑ کروائیں گے، پتہ نہیں کس جن کی عبادت کرتا ہے وہ شیطان، اس سے جا کر تویز لیں گے اور دل مطمئن لٹکا کر ماشاءاللہ پھر رہے ہیں، بس اب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا یہ دل مطمئن اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نسخے پر کیوں نہیں ہوا؟ اللہ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ عبادت ہے کہ نبی نے بتا دیا ایک نسخہ، آپ نے وہ کام کر لیا، مطمئن ہو گئے، دعا مانگ لی، مطمئن ہو گئے اللہ سے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، مطمئن ہو گئے مانگ کر۔ کبھی نہیں مطمئن ہوتا مسلمان، مومن مطمئن ہوتا ہے۔ مطمئن ہونا دل سے یہ عبادت ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ سے امید لگا لینا کہ اللہ کرے گا، یہ عبادت ہے۔ لیکن غیر اللہ پر جس طرح یقین بنا لیتا ہے تو یہ عبادت میں شرک نہیں؟ تو یہی لا الہ جب کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اس میں سب نفی آ گئی کہ نہ تو میں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہوں، نہ میں اللہ کے علاوہ کسی پہ امید لگاتا ہوں، نہ میں اللہ کے علاوہ کسی پر شفا کا یقین رکھتا ہوں۔ محمد رسول اللہ، اور جو بھی نسخہ بتاتا ہے، جو بھی نجات کا راستہ ہے، وہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کسی پر میرا یقین نہیں۔ زبان سے کہتا ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق، یعنی جتنے بھی اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ ہیں، چاہے وہ درخت ہے، یہ معبود باطل ہے جب اس پر لوگ یقین رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر چادریں باندھتے ہیں، لیریں ٹانگتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، یہ معبود باطل ہو گیا، یہ طاغوت بن چکا ہے یہ درخت، جب اس پر لوگ یقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت اکھاڑ دیا جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں اس جگہ پر نماز پڑھی تھی، کوئی بابرکت جگہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو اکھاڑ کے رکھ دیا کہ لوگ بعد میں شرک کرنے لگ جائیں گے، اس درخت کی پوجا کرنے لگ جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کا خلیفہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے اے کعبۃ اللہ، مجھے پتا ہے تو اللہ کا کعبہ ہے، گھر ہے، میں تیرا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا،
ورنہ مجھے پتا ہے تو فلاں فلاں پہاڑ کے پتھروں کے سے بنا ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، تو پتھر ہے، تو ایک گھر ہے صرف، میں تیرا جو طواف کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرا دین ہے، نبی کی اطاعت کرنا میرا دین ہے۔ حجر اسود کے پاس آئے، کہنے لگے مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کو سمجھنے والوں کا دین، عقیدہ، توحید، اللہ پر ایمان۔ تو جب بندے کو پتا ہو کہ لا الہ الا اللہ میں کس چیز کی نفی ہے اور کس چیز کا اثبات ہے، پھر یہ کلمہ توحید اس کے لیے چابی بنتا ہے جنت کی، اور دنیا میں اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اور برکات کا دروازہ کھل جاتا ہے اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کیا۔ ذبیحہ جس طرح ہم عید کے دن اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، نذرانے کے طور پر ہو یا قربانی کے طور پر ہو، فرمایا جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے صحابہ کے وفد میں یہ بات فرمائی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر جا کر اللہ کو سجدے کرنا شروع کر دیے ہیں، مسجدیں نے بنا لیا ہے۔ غور کرے، نبیوں کی قبریں ہیں، کون گواہی دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کہ نبیوں کی قبریں ہیں، کسی عام آدمی نے نہیں کہا، نبی گواہی دے رہا ہے کہ یہ قبریں نبیوں کی ہیں۔ اور یہود و نصارہ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدے کرتے ہیں، نبیوں کو نہیں، قبروں کو نہیں، اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ فرمایا لعنت ہو ان لوگوں پر۔ اندازہ لگائیے اللہ کا رسول کس وجہ سے لعنت کر رہا ہے کہ قبروں پر جا کر اللہ کی عبادتیں شروع کر دی ہیں۔ قبریں اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں، وہ مسجد جس میں قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، چاہے جوتوں کے پیچھے قبر ہو۔ یہ قبروں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، قبروں کو نہیں۔ اس بات پر لعنت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے اس حد تک شرک کے دروازے بند کیے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو معمولی سمجھا ہے۔ اسلام ہے ہی توحید کا نام، توحید نہیں تو اسلام ہی نہیں۔ حضرات گرامی، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گورنر مقرر کرتے ہیں تو اس کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے ہیں کہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کو بھی توحید کی بات کرو۔ ہماری مسجدوں میں توحید نہیں، بس ہمارا نام اہل توحید ہے، بس کافی ہے، نام ہی کافی ہے۔ ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے اپنی، کاموں میں لگے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں، کوئی سیاست میں لگا ہوا ہے، کوئی خلافت میں لگا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا میرا ٹھیکہ جہاد کا، اور دین کا کام۔ اصل کام یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات عام کرو، جو جس کا کام ہے وہ خود سنبھالے گا۔
جو جس کا کام ہے وہ خود کرے گا. آپ کا کام جو ہے آپ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیے کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے گھر میں, اپنے بچوں میں, اپنے محلے میں, اپنے برادری میں, رشتہ داروں میں. اسلام نے کیا حقوق ذمہ داریاں دی ہیں مجھے, وہ ذمہ داریاں کون نبھائے گا؟ اس کے لیے ہم کرائے پر ملازم رکھیں گے. ہاں, جو ذمہ داریاں میری بنتی ہیں میرے گھر میں, میرے ماں باپ کی اطاعت کے لیے, میرے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, میرے دوست احباب کے, برادری کے حقوق ہیں, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں. مجھے جو اللہ نے علم دیا, مثلا وہ علم چاہے وہ کیمسٹری کا علم ہے, میرے محلے میں جو لوگ ہیں محتاج ہیں, علم کے محتاج ہیں, مجھے ان کو پڑھانا ہے. میرے ملک میں ادارے ہیں, ان کو بندے چاہیے, مجھے وہ خالی جگہ پر کرنی ہے. تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کی طرف سے اسلام میں بیان ہوئی ہیں, ہماری ذمہ داری, ہر بندے کے الگ الگ ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں کے لیے ہم ملازم رکھتے ہیں اور خود جو ہے جا کر سیاست کریں گے. اصل اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر بندہ علم حاصل کرے. علم یعنی اپنے حساب سے, اپنے مطابق میری کیا ذمہ داری ہے, میرے اوپر کیا فرض ہے, تاکہ میں اس کو ادا کروں. میرا فرض ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, نہ اس کے لیے ملازم رکھا جا سکتا ہے. اور سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ میں بھی خود بھی اسلام کو سیکھوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر کو سیکھوں, توحید کو سمجھوں, اور اپنے گھر کا ماحول بھی بناؤں, اپنی مسجد میں بھی یہ ماحول بناؤں, اپنے اسکولوں میں بھی یہ ماحول بناؤں, اور اپنی ذمہ داریوں کا فرض ادا کروں, اور سب لوگوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کروں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کو اپنی جان پر, اپنے گھروں میں, اپنی مسجدوں میں, اپنے محلوں میں عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ جتنے بھی بیمار مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان سب کو قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما, ان کو ہمت عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بھائیوں کے گھروں میں مسئلے مسائل ہیں سب کو یا اللہ صحیح طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.